مسئلہ ہے کہ فرشتوں اور صورتوں کے نام پر بچوں کا نام رکھنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر کسی بچے کا نام فرشتے کے نام پر رکھ دیا جائے، مثلا میکائیل یا جبرائیل، یا صورت کے نام پر رکھ دیا جائے، مثلا کسی بچے کا نام طٰہٰ رکھ دیں، یاسین رکھ دیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے نام ہوں یا صورتوں کے نام ہوں، اس کے بارے میں فقہا کے اور علماء کے دو قول ہیں۔ نمبر ایک، ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور کچھ احادیث بھی ایسی آئی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ صحیح اور معتبر قول یہ ہے کہ فرشتوں کے نام کے ساتھ نام رکھنا یا صورتوں کے نام کے ساتھ نام رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ چنانچہ طٰہٰ اور یاسین تو ایک قول کے مطابق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، آپ کا ایک نام یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے۔ تو باقی رہے صورتوں کے نام کے ساتھ نام رکھنا، تو اس میں بھی صحیح اور معتبر قول کے مطابق یہ نام رکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ شکار کے لیے زندہ چھوٹی مچھلی کا استعمال کرنا کیسے ہے؟ تو اس سوال کی تفصیل یہ ہے کہ شکار کے جو مچھلی کی جاتی ہے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کانٹا استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی مچھلی کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ زندہ مچھلی، بڑی مچھلی اس کی طرف آئے اور پھر وہ پھنس جائے، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جال بچھایا جاتا ہے، جال کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ تو جال والا ہے، البتہ کانٹے کے ساتھ بھی شکار کرنا ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور چھوٹی مچھلی کا جو استعمال ہے بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس میں بلا وجہ ایک جان کو عذاب دینا ہے۔ ہاں، کراہت سے بچنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹی مچھلی کو مار دیا جائے، یا اس قسم کے جانور کو پہلے مار دیا جائے اور پھر اس مرے ہوئے کو یوز کرنا اور اس کو بڑی مچھلی کے شکار کے لیے استعمال کرنا، یہ جائز ہو جائے گا، اس میں پھر کوئی قباحت، کوئی کراہت نہیں رہے گی۔ مسئلہ ہے کہ مسجد یا عیدگاہ کو راستہ بنانا۔ اس سوال کی تفصیل میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی آدمی نے اپنی زمین کا کچھ حصہ مسجد کے لیے یا عیدگاہ کے لیے وقف کر دیا، اور کچھ حصہ جو باقی ہے اس کی طرف جانے کا راستہ یہی مسجد یا عیدگاہ ہے، تو اپنے ملکیت والے حصے کی طرف جانے کے لیے مسجد کو یا عیدگاہ کو راستہ بنانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وقف کرنے سے پہلے کچھ حصہ اپنی ملکیت میں رکھتا گزرگاہ بنانے کے لیے، لیکن اس نے سارا جو ہے وقف کر دیا مسجد یا عیدگاہ کے لیے، اور اس اپنے حصے تک جانے کے لیے وہ مسجد یا عیدگاہ کو استعمال کرتا ہے، تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کے پاس یہی طریقہ ہے کہ اپنا بقیہ حصہ بھی یا تو وقف کر دے یا پھر فروخت کر دے، مسجد یا عیدگاہ کو راستہ بنانا درست نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کیا اس طرح کی بات کہنا درست ہے کہ اجتماع میں 5 ہفتے تک پابندی سے شریک ہو گیا تو اس کے لیے ہدایت یقینی ہے؟ یعنی بعض تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ اجتماع میں، جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اس میں آپ 5 ہفتے تک پابندی سے شریک ہو جائیں تو آپ کے لیے ہدایت یقینی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح کے جملے کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل بے احتیاطی والی بات ہے۔ اس طرح کی کنفرم بات کرنا کہ تمہارے لیے ہدایت یقینی ہے، یہ تو نبی کا کام ہے، نبی اس طرح کی پکی ٹھکی بات کر سکتا ہے، کسی اور کے لیے ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ان الفاظ پر توبہ کرے اور معافی مانگے، استغفار کرے۔